بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اذان کے وقت لیٹرین باتھ روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ بہت سارے لوگ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت کو ٹوائلٹ میں ہوتا ہے، کوئی باتھ روم میں ہوتا ہے، کوئی نہا رہا ہوتا ہے اور کوئی پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اذان کے وقت قضائے حاجت انسان اس سے فارغ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یا غسل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اگر ایسا ہو کہ انسان باتھ روم میں تھا، ٹوائلٹ میں تھا اور ایک دم اذان ہونے لگی تو اس کنڈیشن میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ٹوائلٹ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ یہ ہے کہ بہت کم وقت گزارنا چاہیے لیٹرین باتھ روم میں انسان کو، کیونکہ یہ لیٹرین اور باتھ روم چونکہ انسان کی ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جانا تو انسان کے لیے کمپلسری ہے، لیکن جتنی جلدی ہو سکے فارغ ہونے کی کوشش کریں۔ آج کل اس ڈیجیٹل دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں زیادہ تر لوگ موبائل کا یوز کرتے ہیں، لیٹرین باتھ روم میں اور لیٹرین میں تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ اکثر نوجوان طبقے کی ایسی ہی ایک لیٹرین میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لیٹرین میں موبائل کا استعمال کرنا یہ بہت بیکار سا عمل ہے۔ تو اس لیے جو فضول کام ہے نہ، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اذان کے وقت اگر کوئی انسان لیٹرین میں جا رہا ہے تو اس کو اس وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی انسان کو قضائے حاجت ہے، لیٹرین میں جانے کی قضائے حاجت کے لیے اسے باتھ روم لیٹرین میں جانا ہے، اب اذان ہونے لگی، وہ بندہ ابھی اندر داخل نہیں ہوا، تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر، اگر ممکن ہو، اگر یہ پاسبل ہو، اگر وہ رک سکتا ہے تو پھر اس کو اس دوران لیٹرین میں نہ داخل ہوں، اتنا احتیاط کر لیں اذان کا۔ اور اگر اندر داخل ہو گیا یا پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو رہا ہے تو اس ٹائم پھر اس کو یہ تصور میں، خیال میں لانا نہیں چاہیے کہ اذان ہو رہی ہے، اور نہ ہی اذان کا جواب لیٹرین باتھ روم میں دینا چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، یہ دعا بھی انسان کو پہلے پڑھنا چاہیے، یہ پہلے پڑھیں پھر داخل ہوں۔ لیٹرین میں جو لیٹرین سے باہر نکلنے کی دعا ہے تو اس کنڈیشن میں جب انسان فارغ ہو جائے تو نکلنے کے بعد دعا پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبیث وغیرہ ہوتے ہیں تو جب انسان قضائے حاجت کے لیے جائے تو اس دعا کو پڑھ لے۔ اس دعا کو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ شیاطین بھاگ جائے گا، اور اگر کوئی انسان اس دعا کو نہیں پڑھ سکتا، اس سنت پر عمل نہیں کرتا، تو شیاطین انسان کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے فائدے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سنت بتا دی ہے اور دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اس میں دنیاوی طریقے سے بھی بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو تمام طریقے ہیں قضائے حاجت کے لیے انسان کو وہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال اذان اگر ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر اگر انسان کوشش سے رک سکتا ہے تو رک جائے، نہیں رک سکتا تو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی، تو پھر انسان کو چاہیے کہ پتہ چل جائے۔ اور اذان ہونا مقصد اس بات کا ہوتا ہے کہ اعلان اس بات کا ہے کہ لوگ مسجد کی طرف آئیں اور عورتیں نماز کی طرف جائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو انسان کا بس یہی فوکس ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ رسمی طور پر اذان کو فالو نہیں کرتے، عملی طور پر اذان کو فالو کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ عورتیں فوراً نماز کی طرف آئیں، گھروں میں نماز کے لیے مصلی بچھا دیں، مرد حضرات فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑیں۔
جیسے ہی اذان ہو ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔